بٹن ہے نا اسی کو آن کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ معراج قدم بقدم ہر سٹیج پر لوگوں کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ اس نبی کے غلام بن جاؤ، اس جیسے نہیں بن سکتے، بس اس کی غلامی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام منتیں کریں، مولا کریم اپنا آپ دکھا، رب کے تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی لام نون جس وقت فعل مضارع کے اوپر آ جائے تو ایک تو مستقبل کا معنی اور پھر ایک نفی کا معنی اور ایک تاکید کا معنی ہے۔ پکی بات، ہرگز نہیں تو دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، پر تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہا کہ میں دیکھ ہی نہیں سکتا، میں نظر نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا کہا تو نہیں دیکھ سکتا، کہا مولا کریم اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھ سکتا ہے؟ کہا پھر فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، اس آیت کو معراج سمجھے کوئی، بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، اس کو دیکھا کہ موسیٰ سے پوچھے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ تو رب کی تجلی دیکھیں تو مدہوش ہو جائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو دیکھتے ہی چلے جائیں، اور 18 سال کا عرصہ گزارتے ہیں آنکھیں بھی نہ جھپکے، ماں زاد البصر و ما طغیٰ۔ رب اپنے محبوب کی آنکھوں کی بات کرتا ہے کہ میرا پیارا جب مجھے دیکھ رہا تھا ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، آنکھ جھپکاتا ہی نہیں تھا۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ مصطفیٰ کریم آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ذات جس کو اس وقت میں رب نے کسی اور کو اس جیسا بنایا ہی نہیں، وہ تجلی دیکھے تو مدہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، اور آپ رب کی ذات کو دیکھیں تو ہوش تو دور کی بات ہے، آنکھ بھی نہ جھپکائے۔ ماں زاغ البصر وما طغیٰ، یہ پہلا قدم ہے۔ اب جس وقت نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے بیٹھتے ہیں نا، اس وقت اٹھ کے بیٹھنے کی اس ادا میں کیا کیا بات چھپی ہوئی ہے۔ ایک نظر سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور دوسری نظر سے آدم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام آپ چاہتے ہیں رب سے ملنا، جا کے منتیں کی پر دیدار نہیں ہوا، اور ادھر ہمیں دیکھیں ہم اپنے بستر پر ہیں اور جبریل لینے کے لیے آیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ کہتے ہیں کل رب نے آپ کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا، لیکن ایک سجدہ ہوا تھا، سجدہ فرشتوں کی مرضی سے شروع ہو کر فرشتوں کی مرضی پر ختم ہوا تھا، ہمارا دیکھیں آج جبریل جھکا ہوا ہے، جب تک ہم اپنے بستر سے اٹھتے نہیں ہیں جبریل ہمارے قدموں میں سجدہ ہی کرتا چلا جاتا۔ جبریل کی جبی میں جو وہ ایک خاص قسم کی مشک رکھی گئی تھی، اور علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی کہ معراج کی رات جب جبریل نے آ کے نبی پاک علیہ السلام کے تربوں کو، آپ کے پاؤں کو آ کے چومنا تھا نا، تو چومے تو نبی پاک علیہ السلام کے آرام میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو، اس کے لیے اگر آپ کسی کے پاؤں پر گدگدی کریں تو اگلا تکلیف محسوس کرتا ہے، میں سویا ہوا آرام کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ السلام ہمارے طرح سونے سے پاک ہے لیکن باہر آرام استراحت فرما رہے۔ اب جبریل کے لیے وہ مشک رکھی کہ جا کر جب میرے محبوب کے قدموں سے اپنا سر لگائے گا نا تو سر ایسے نہ لگے کہ میرا محبوب ڈسٹرب ہو، لیکن سجدہ کب تک یہ جاری رہے گا کہ جب تک میرا محبوب اٹھ کے بیٹھ نہیں جاتا تو انہیں سجدہ کرتے ہی چلے جاتا۔ اس کا مطلب ہے جبریل سجدہ میری مرضی سے شروع ہوگا اور ختم میرے محبوب کی مرضی ہوگا۔ ایسا سجدہ کبھی پہلے ہوا ہے؟ آپ کہیں بے شک اب لگاؤ شرک کے فتوے، ذرا کسی کو قبر کو چوم لیا تو جناب شرک کے نعرے بلند ہونا، علماء ہمارے کہتے ہیں نہ چومیں، احتیاط اسی میں ہے کہ آپ جائیں تو نہ چومیں، لیکن کوئی چوم لے تو قیامت بھی نہیں آتی۔ اب جبریل سے پوچھو جس وقت تم مصطفیٰ کریم کے قدم چومنے کے لیے بیٹھا ہوگا اس وقت تیرا سر کدھر ہوگا؟ جب رب کو سجدہ کرتا ہوگا اس وقت تیرا سر کدھر ہوتا ہوگا؟ جب محبوب کے قدموں کو چوما ہوگا اس وقت تیرا سر کدھر ہوگا؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا جیسی عظیم ذات کا جس جیسا عالم نہ اس امت نے کبھی دیکھا نہ پچھلی امتوں نے سوائے انبیاء کے کسی کو دیکھا ہے، وہ شخص اپنے چچا جان حضرت عباس کو ملتا تھا تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت عباس کے قدموں کو چوم کر ملا۔ کہاں مولا مرتضیٰ، کہاں حضرت عباس؟
حضرت عباس خود ان لوگوں میں سے ہیں جو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کو تمام امت میں سب سے افضل سمجھتے ہیں. حضرت عباس ان لوگوں میں سے ہیں. لیکن ایک بھتیجا ہونے کے ناطے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا آپ عمل دیکھیے کہ اپنے چچا سے ملتے ہیں تو ہمیشہ ہی قدم چوم کے ملتے ہیں. جب قدم چومتے ہوں گے تو ہاتھ کدھر ہوتے ہوں گے؟ گھٹنے کدھر ہوتے ہوں گے؟ اور آپ کی پیشانی اور آپ کا منہ کدھر ہوتا ہوگا؟ دیکھنے میں سجدے کی صورت لگتی ہوگی کہ نہیں؟ لیکن مولا مرتضیٰ اپنے علم سے اپنی قضا سے یہ سب باتیں جانتے تھے. آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ سجدے میں سب سے پہلی شرط نیت ہے. نیت ہی نہیں ہے تو نماز کیا ہے؟ ایک بندہ کسی کے ڈر سے ساری رات نمازیں پڑھتا رہے, صبح اسے پوچھو کیا کیا, یار میں نے نماز نہیں پڑھی. تو نماز کہلائے گی وہ؟ عبادت کہلائے گی وہ؟ ہم پاکستان میں کرتے تھے اسلام آباد میں, تو وہاں پر محفل نعت میرے قبلہ والد صاحب نوجوانوں کا, اور وہاں پر یاسر قبلہ نکل رہی ہوتا ہے, اسی مسجد النور کی بات ہے. تو مقابلہ کرایا کرتے ہیں نعت خوانی کا. تو ایک لڑکا تھا بلائنڈ, وہ بھی اس نعت خوانی میں حصہ لیا کرتے, بڑا وہ سرینا اور بڑی پیاری نعت پڑھا کرے, ہمیشہ وہ ونر ہوا کرے. ایک دفعہ مسجد کے لوگوں نے چاہا کہ یار یہ بلائنڈ بھی ہے, یعنی اسپیشل چائلڈ ہے, لیکن اتنی پیاری نعت پڑھتا ہے, اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اس سے کوئی انٹرویو لینا چاہیے, وہ اخبار والوں کو بلا کر اس کی تصویریں وغیرہ چھپانی چاہیے. انہوں نے کوئی انٹرویو لیا, اس سے پوچھا کہ آپ جو نعت پڑھتے ہیں آپ کو نعت کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ ان کا میں گانے شانے گاتا ہوں اسکول میں, وہاں مجھے گانے سکھاتے ہیں. تو یہ نعت بھی لوگوں کو میں نے گاتے ہوئے دیکھا تو نعت بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ نعت پڑھتے ہیں تو کوئی روحانی سکون بھی ملتا ہے. ان کا سکون شروع کوئی نہیں, ویسے فن کے طور پہ پڑھتا ہوں. اب اس جس وقت اس نے اپنی اس نیت کا اظہار کیا, اگلے مقابلے میں جس وقت وہ آیا, پہلے وہ کبھی بھی نعت کو سامنے لا کر وہ اپنے جو لکھی ہوتی ہے نا, جو بلائنڈ ہوتے ہیں ان کے پاس ایسی ابری رائٹنگ ہوتی ہے, اس کو دیکھ کر ایسے ہاتھ لگا کے دیکھ لیتے ہیں, وہ زبانی پورا کرتا تھا. لیکن جس سال میں بات کر رہا ہوں اس سال وہ لکھی ہوئی نعت بھی ساتھ آیا. آپ یقین کریں جب اس نے اپنی اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں نعت کو نعت کے طور پر نہیں پڑھتا, میں فن کے طور پر پڑھتا ہوں, نعت بھول گئی اور باوجود اس کاغذ کو بڑا پھولنے کے اس کو نہیں پتا چل سکا میں کیا سکتا. تو بات ہے نیت کی. اب حضرت جبریل علیہ السلام کا وہ سجدہ شروع ہوا, لیکن نبی پاک علیہ السلام کی مرضی سے ختم ہونا. سرکار اٹھ کے بیٹھے, پوچھنے لگے جبریل بھی کیا بات ہے. میں نے آپ کو اپنی ایک تقریر میں یہ بات بھی سنائی تھی کہ جس وقت جبریل آتے تھے, جبریل کا حلیہ, جبریل کی شخصیت, اس کو نبی پاک علیہ السلام کیسے پہچان لیتے تھے کہ یہ جبریل ہی ہے. مثلا آپ میرے سامنے آ کر کے میں جناب کی طرح کرنے لگا ہوں, تو پہلی تو بات یہ کہ میں آپ کو بلیو کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اگر آپ مجھے کہیں میں یہاں پولیس انسپیکٹر لگا ہوا ہوں, تو آپ اگر جھوٹ بھی کہہ رہے ہو تو میں کیا کروں گا؟ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر پولیس انسپیکٹر سارے لوگوں کی لسٹ میرے سامنے ہوگی نا, تو میں کہوں گا جناب تمہارا نام تو ادھر آئے گا نہیں, تمہارا نام تو بولتا ہی نہیں یہاں پر. اب اگر جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہے میں جبریل ہوں, سرکار کو پتہ ہی نہ ہو, تو بندہ آ کر کہے پوچھے سرکار سے اگر شیطان آ گیا ہو تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جبریل آیا سرکار کے پاس وہی لے کر, سرکار نے وہی لے لی. بعد میں کوئی پتہ پوچھے آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ جبریل تھا یا شیطان تھا؟ شیطان بھی تو قرآن جیت کہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف وہ بھی وہی کرتا ہے, وہ بھی چھپا ہوا میسج بھیجتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی وحی کو خدا کی وحی تسلیم کریں؟ کیونکہ بیچ پہ جبریل کا واسطہ موجود ہے. کوشچن ہے کہ نہیں ہے؟ انڈرسٹینڈ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ سارے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ دیر نہ لائے انہیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟